السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ ہند الولی، برائے پنجتن پاک یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ادھر بھی یک نظر کر دو مٹے ہم سب کی ساری پریشانی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ سنت ادا کر چکے ہیں، برائے مہربانی دھیرے دھیرے پہلی صفوں کو آپ تمامی حضرات بھرنے کی کوشش کریں، اور میرے ساتھ میں ہر کوئی نیت کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نویت سنت الاعتکاف۔ اور اس انداز سے بھی بول دیں کہ میرے پاک پروردگار عالم، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس مسجد میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان فرمایا کہ پھر سے ہم تمامی حضرات کو الوداعی جمعہ پڑھنے کا ایک موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے یہ موقع عنایت فرمایا، ورنہ آج عید کا دن رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضل فرمایا کہ آج تمامی مسلمانوں کے 30 روزے انشاءاللہ العزیز پورے ہو رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ 30 روزے پورے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ 30 روزے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رفعتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ اب ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر یقینی طور پر جا رہا ہے کہ آج کے بعد یعنی کل سے جو دن شروع ہوگا، وہ ثوابوں کا ذخیرہ جو ہمیں آج مل رہا ہے وہ کل نہیں ملنے والا ہے۔ جو ایک نیکی پر ہمیں 70 کا اجر مل رہا ہے وہ کل ہمیں نہیں ملے گا۔ 11 مہینے تک ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہی موقع ہے، جتنا چاہے قرآن پڑھ لیں، جتنا چاہے درود پاک پڑھ لیں، اللہ کی تسبیحات کو بیان کر لیں، نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کر لیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کر لیں، کیونکہ آج مقبولیت کا دن ہے، اور آج جو رات آنے والی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، جو آنے والی جو رات ہے دن گزار کر، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندے کو عیدی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو عیدی دیں گے، کل دن میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کو عیدی دیں گے، اپنے
अपने चाहने वालों को ईदी देंगे, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, सबको ईदी हम देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हम बंदों से पहले आज रात में अपने बंदे को अल्लाह ताला ईदी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो ईदी क्या है? वो ईदी ये है कि गुनाहों से मगफिरत। सुभान अल्लाह। और बंदा जो कुछ मांगेगा ईदी की तौर पर अल्लाह की बारगाह में रात में, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को अता फरमाएगा और कहेगा, ए फरिश्तों सुनो सुनो, दुनिया में जब इंसान ईदी की तौर पर 100 देता है, अपने औकात के मुताबिक देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई ईदी की तौर पर अपने बच्चे को साइकिल दे देता है, गाड़ी दे देता है, न जाने क्या से क्या दे देता है। जैसी औकात होती है वैसे वो नवाजा करता है, वो दिया करता है। लेकिन जब बंदा होकर कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, चलने की सवारियां दे रहा है, तो मैं बंदों का खुदा हूं। सुभान अल्लाह। मैं बंदों का खुदा हूं। इसीलिए जो बंदा देता है तो यकीनन ये बंदों की अदा है, लेकिन बंदों का जो खुदा है उसकी अदा अलग है, उसकी अदा अलग है, अंदाज अलग है। फरिश्ते कहेगा, मौला तू बंदे को क्या अता करेगा? रब फरमाता है, बंदा जो मांगेगा मैं वो अता करूंगा। सुभान अल्लाह। जो मांगेगा वो मैं अता करूंगा। इसीलिए आज हमें और आपको चाहिए कि आज ये मत सोचें कि चांद निकल जाने के बाद वो फजीलत है, रहमत है, खत्म नहीं। आज तो मांगने की रात है, आज तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मिलने वाली रात है। इसीलिए तो लैलतुल जाइज़ा कहा गया है। यकीनन ये 30 रोजे जो हमने रखे हैं, अल्लाह तबारक व ताला हमें आज की रात में यानी जो मांगेंगे अता फरमाएगा। कल जो आने वाला दिन है अल्लाह तबारक व ताला पूरी मजदूरी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो यकीनन ये बातें कल इंशाअल्लाहुल अजीज आपके दरमियान में रखा जाएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, दिल ही दिल में ये सोचें, यकीनन ये आज का ये जुमा का दिन जो हमें मिला है यकीनन मुक़द्दर से मिला है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मरतबा अलविदाई जुमा हम तमाम हजरात अदा कर रहे हैं, बड़े खुश नसीब हैं। कोई ये सोच रहे हैं बेकार हो गया, पिछले जुमा हम लोग अलविदा पढ़ लिए, इस जुमा में पढ़ना चाहिए, वो ऐसी कोई बात नहीं है। जुमा तो जुमा ही है, जुमा तो जुमा ही है, इसमें सिर्फ खुतबा पढ़ा जाता है। अलविदाई जुमा क्यों कहा जाता है कि रमजानुल मुबारक का महीना अब धीरे धीरे जा रहा है, यानी रमजानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। तो यकीनन अलविदाई जुमा, ये अलविदाई दिन, अलविदाई रात, 20 रमजानुल मुबारक के बाद हर दिन अलविदा है और हर रात अलविदा है, और आने वाला जो जुमा है वो भी अलविदा है। इसलिए कि 20 रमजानुल मुबारक के बाद कोई ये नहीं कहता कि हाँ अभी तो बहुत रोजे बाकी है, बस यही कहता है कि 20 खत्म हो गए, ये 10 दिन तो बिल्कुल ये ऐसे गुजर जाएंगे कि पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए ये रमजानुल मुबारक का महीना यकीनन जो सच्चे दिल से रोजा रखता है उसके दिल से जाकर पूछें, उनकी रूटीन बन गई है कि सहरी खाना है, नमाज अदा करके फिर सो जाना है, फिर उठना है, 8 बजे उठना है, फिर अपने कामों में जाना है। बिल्कुल ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है, ना खाने वगैरह की फिक्र है। यकीनन भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है। अब तो रोजेदार को ऐसा लगता है कि सालों साल रोजा अगर रहे तो कोई बात ही नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सबकी रूटीन बन गई है, अब कल से रूटीन चेंज होने वाली है। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि उम्मीद है कि जिसने रोजे रखे हैं यकीनन 11 महीने तक अल्लाह तबारक व ताला उसे पेट के सारे बीमारियों से हिफाजत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रोजा रखने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला मुहलिक बीमारी से महफूज फरमाता है। जो रोजेदार होता है उसे कैंसर की बीमारी नहीं होती है, उसे टीवी की बीमारी नहीं होती है, उसे पागलपन का दौरा नहीं पड़ता है, और उसे यानी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती है। इसलिए कि जब बंदा रोजा रखता है उसके गुनाहों को जलाकर खाक कर देता है। जब बंदा जिंदगी गुजारता है कोई तकलीफ अगर आती है तो गुनाहों के सबब आती है, जब गुनाह ही नहीं रहेंगे तो तकलीफ कहां से आएगी? बोले सुभान अल्लाह।
اسی لیے اب جو نئے گناہ ہوں گے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بیماریوں سے تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے روزے دار خوش نصیب ہیں، اور جو کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو ان کے لیے بھی چھٹکارا ہے، اس لیے کہ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت ہے کہ سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اگر کوئی انسان بیمار ہو، مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو، کہ بیماری اگر بڑھ جائے، موت کا خطرہ ہو، تو ایسے وقت میں شریعت میں ایک اجازت ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، بلکہ جب عام دنوں میں جب اللہ صحت یابی عطا فرما دے، جتنے روزے آپ کے یعنی بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں اگر چھوٹ گئے ہوں، وہ روزے عام دنوں میں آپ قضا کر لیں، اور یا نہیں تو آپ غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یا نہیں تو فدیہ ادا کریں، ان کا جو شریعت میں یہ قانون رکھا گیا ہے۔ لیکن کسی کے اوپر یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ اگر بیمار ہے، بیماری کا بڑھ جانے کا خطرہ ہو، موت کا خطرہ ہو، آپ روزہ رکھیں، اسی حالت میں اگر مر گئے تو یہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر ناانصافی کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شریعت میں آپ کو اجازت تھی کہ آپ بیمار ہیں تو آپ جتنے دن بیمار ہیں آپ روزہ نہ رکھیں، اور 11 مہینے میں کسی دن بھی چھوٹے ہوئے روزوں کی آپ قضا ادا کر لیں۔ بولے سبحان اللہ۔ شریعت کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ذرات محترم، اب میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں، اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ جمعہ ہے، جمعہ کے دن میں نے بتایا ایک ایک لمحے میں 60 ہزار گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرما کر جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مبارک دن اب ہمیں یعنی 1 سال کے بعد ہی ملنے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، اور جو فطرے وغیرہ ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، جن کا ادا نہیں ہوا ہے وہ کوشش کریں جلد از جلد آپ ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ یقیناً سچائی ہمیشہ رہنے والی ہے، باطل کا خاتمہ ہوتا ہے، جھوٹوں کا خاتمہ ہوتا ہے، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان فرمایا ہے، قرآن پاک میں اعلان کیا گیا ہے، اے دنیا والو سنو کہ جب انسان اچھائیاں کرتا ہے تو ان کی برائیاں خود بخود چلی جاتی ہے، ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ میں اگر آپ عدل کرنا چاہتے ہیں تو عدل کریں، برابری کا انصاف کریں، کسی کے مال کو نہ ہڑپیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اس لیے غم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کوئی مالا مال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کیسے مالا مال ہوتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے جو غریب جس کو کوئی 100 روپیہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں غریب کے پاس جائیے گا کم سے کم 5000 سے زیادہ پیسہ رہتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں کو نوازتا ہے، اس کے دل میں دینے کا جذبہ دیتا ہے، وہ غریبوں کو نوازتا ہے۔ تو غریب بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اوقات کے حساب سے وہ بھی مالدار ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی اپنے بچے کو مہنگے سے مہنگا کپڑا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مہنگی سے مہنگی چپل خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگے سامان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بغل میں بھائی یہ تو غریب ہے، یہ تو مانگتا ہے، اپنے بچے کو یہ 2000 کا کپڑا دے رہا ہے، 300 روپیہ کا چپل دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیا ہے تو یقیناً رمضان میں غریب بھی امیر بن جایا کرتا ہے۔ جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، دن بھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، اس کے گھر میں اگر دیکھا جائے افطاری کے وقت میں افطاری کا زیادہ سے زیادہ سامان موجود ہوتا ہے، کھانے کے طرح طریقے کے سامان وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں غریب بھی مالدار ہو جایا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ مزدور پر رحم کیا جاتا
جاتا ہے. کوئی مالک ہے کس کی کے گھر میں اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے, یقیناً رمضان میں ایک روزے دار اس کا خیال کرتا ہے. بھائی وہ کہتا ہے کہ عام دن اگر ہوتا نا تو میں 6 بجے چھٹی ملتی, لیکن آج تم کو 3 ہی بجے چھٹی دے رہے ہیں کیونکہ روزے دار ہو. سبحان اللہ, کیونکہ تم روزے دار ہو اور میں بھی روزے دار ہوں. اب مجھے معلوم ہے روزہ رکھ کر کام کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو ایک روزے دار مزدور کا بھی خیال کرتا ہے. اگر کوئی کسٹمر سامان لینے کے لیے آئے, اگر وہ ضد پر اڑ جائے کہ بھائی ہم 1000 ہی دیں گے, نہیں ہے تو وہ بھی کہتا اچھا چلو رمضان کا مہینہ ہے, چلو جاؤ ہمیں ثواب ملے گا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر دیکھا جائے ہر کسی کو فائدہ ہے, ہر کوئی مالا مال ہو جاتا ہے. میں ساری چیزیں بتا نہیں سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے, حالانکہ ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں, میں ہر مثال دے سکتا ہوں, لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی مومن ہیں رمضان میں سب کے سب مالا مال ہیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاری بات یاد آ گئی تو سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے کوہ طور پر اور کہا, عرض کیا اے میرے پاک پروردگار عالم, میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں, عدل و انصاف کا ایک نمونہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا, رب نے فرمایا اچھا تو میرا عدل دیکھنا چاہتا ہے, میرا انصاف دیکھنا چاہتا ہے, چلا جا فلاں علاقے میں چلا جا. ایک وہاں پر کچھ درخت ہوں گے, کچھ جھاڑیاں وہاں پر موجود ہوں گی, اور وہاں پر کچھ پانی کے بالکل نئے چشمے جاری ہوں گے. وہیں پر جا کر بیٹھ جانا, وہاں پر میرے عدل و انصاف کا تم نمونہ دیکھ لو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترتے ہیں, چلتے چلتے وہ جگہ تلاش کرتے کرتے وہ جگہ مل جاتی ہے, جا کر جھاڑی کے پیچھے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج اللہ کا عدل دیکھنا چاہتا ہوں, آج اللہ کے عدل و انصاف کا ایک نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسے عدل کرتا ہے, کیسے انصاف کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھا گیا, ایک گھوڑے پر ایک سوار آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آیا, بڑا پیاسا تھا, گھوڑے کو وہیں پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے وہ چشمے کے پاس, پانی کے پاس آیا اور اپنا تھوڑا سا سامان وہاں پر رکھا اور پانی کے قریب گیا اور چلو میں پانی بھرا اور شکم شیر ہو کر پانی پی لیا, اور جب پیاس بجھ گئی فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا. اور جب روانہ ہو گیا تو وہاں پر وہ 1000 اشرفی کی تھیلی وہاں پر چھوڑ کر بھول کر وہ چلا گیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں, ارے یہ گھوڑے پر سوار آیا, پانی پیا, اور جھولے میں کیا ہے, بٹوے میں کیا ہے, وہ چھوڑ کر بھول کر چلا گیا. لیکن یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اے انسان تیرا سامان چھوٹ گیا ہے, لیکن پھر سوچا نہیں مجھے تو عدل دیکھنا ہے, مجھے تو انصاف دیکھنا ہے. خاموش ہو گئے, وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا اس کے بعد دیکھا گیا ایک خوبصورت سا کم سن بچہ آیا, اسے بھی پیاس لگی تھی, وہ بھی دریا کے وہ اس قریب آیا, چشمے کے قریب, وہ بھی پانی پیا. پانی پینے کے بعد دیکھا کہ یہاں پر ایک تھیلی ہے, دیکھا کہ تھیلی کو جیسے ہی کھولا دیکھا کہ وہاں پر اشرفی کی تھیلی ہے. دیکھا کہ ایک طرف سے بچہ گنا, دیکھا 1000 اشرفی ہے. سبحان اللہ, 1000 اشرفی ہے. وہ دیکھ کر بالکل مچلنے لگا. وہ بچہ خوشی خوشی وہ اشرفی کی تھیلی لیا اور تھیلی لے کر چلا گیا. اب دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد ایک اندھا آیا, اور وہ وضو کی نیت سے آیا کہ چلو یہاں پر پانی ہے, اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر پانی ہے, روزانہ وضو کرتا تھا. وہ دھیرے دھیرے بالکل پہنچ گیا چشمے کے کنارے, وضو کرنے لگا. جب وضو کرنے لگا اور جو پہلا آدمی جو اشرفی کی تھیلی چھوڑ کر چلا گیا تھا, راستے میں اسے یاد آیا, ارے بھائی اشرفی کی تھیلی کہاں چلی گئی, 1000 اشرفی کی تھیلی ہے, میں تو 2 سال 3 سال بیٹھ کر کھاؤں گا, یہ میں کہاں بھول گیا. پھر خیال آیا, ارے پانی پی رہا تھا وہیں پر چھوڑ کر آیا ہوں. تو فوراً وہ لوٹ کر آیا. جیسے ہی فوراً لوٹ کر وہاں سے آیا, جب لوٹ کر آیا تو کیا دیکھا کہ وہ اندھا ہے, وضو بنا کر وہ لوٹ کر جا رہا تھا. وہ سوچنے لگا بھائی ہو سکتا یہی لیا ہوگا. وہ قریب آیا, پہلے سامان جگہ پر ڈھونڈا. جب ڈھونڈنے کے بعد جب اشرفی کی تھیلی نہیں ملی, اس اندھے شخص سے پوچھا کہ اے انسان, یہاں پر اشرفی کی 1000 کی اشرفی کی تھیلی یہاں پر موجود تھی, کیا تو نے لیا ہے؟
کہنے لگا نہیں بابا ہم نے تو نہیں لیا ہے، میں تو اندھا ہوں، میں تو روزانہ یہاں پر وضو کرتا ہوں، چلا آتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر اشرفی کی تھیلی ہے؟ وہ بولنے لگا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے اشرفی کی تھیلی یہاں سے نہیں اٹھایا ہے۔ کہنے لگا جلدی بتاؤ نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہنے لگا بھائی ہم نے نہیں لیا ہے، تو فوراً میان سے تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر، اس اندھے کو قتل کر دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ اور پھر جب گردن اڑا دی وہ لوٹ کر پھر چلا گیا غصے میں۔ جب جانے لگا چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، مولا یہ کیسا انصاف ہے؟ اے میرے پاک پروردگار عالم، میں تیرے عدل و انصاف کا نمونہ دیکھنے آیا، لیکن یہاں ماجرا بالکل الٹا پلٹا معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اشرفی تھیلی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے بھول کر، دوسرا بچہ آتا ہے وہ اس کی تھیلی کو لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ لوٹ کر آتا ہے اشرفی کی تھیلی کو پانے کے لیے تو اندھے کو قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ مولا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرے تو دماغ چکرا رہے ہیں، اے مولا تو ہی بتا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے موسیٰ تم میرے انصاف کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ رب رب ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کیا اچھا ہے یہ رب ہی جانتا ہے، اور کیا ہمارے لیے برا ہے یہ رب ہی جانتا ہے۔ کسی کے لیے گاڑی بہتر ہے تو اللہ اسے گاڑی سے نواز دیتا ہے، کسی کے لیے سائیکل بہتر ہے اسے سائیکل سے نواز دیتا ہے، کسی کوئی بلڈنگ کا حقدار ہے اسے بلڈنگ عطا فرماتا ہے، اسی لیے جو جس لائق ہے اللہ اس کو وہی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے انصاف پر یقین رکھیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، جتنا اچھا اپنے بندوں کے لیے رب سوچتا ہے وہ انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ موسیٰ نے کہا مولا ماجرا تو سمجھا دے، تو رب نے فرمایا سنو، وہ جو پہلا شخص آیا تھا، پہلا شخص آیا وہ جو اشرفی کی تھیلی کو چھوڑ کر چلا گیا بھول کر، وہ دوسرا بچہ آیا کمسن بچہ، وہ اشرفی کی تھیلی کو پا کر خوش ہو کر چلا گیا۔ بات دراصل یہ ہے جو اشرفی کی تھیلی کو چھوڑ کر بھول کر گیا تھا، اس بچے کے باپ سے انہوں نے زبردستی یہ 1000 اشرفی کی تھیلی کو یہ اس سے زبردستی اس کے باپ سے چھین کر لایا تھا، اسی لیے اس کے یہ بچے کا حق تھا، اسی لیے میں نے بچے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، بچے تک میں نے پہنچا دیا، کیونکہ اس کے باپ سے زبردستی چھین کر ظالمانہ طریقے سے اس کے باپ سے چھینا تھا، اسے مار کر اسے بے ہوش کر کے یہ لوٹ کر آیا تھا۔ تو وہ بچہ آیا یہاں پانی پینے کے غرض سے، کیونکہ وہ بچہ پینے نہیں آیا، میں نے پہنچایا۔ سبحان اللہ، تو وہ اشرفی کی تھیلی وہ بھول کر گیا، وہ اشرفی کی تھیلی بچے تک پہنچ گیا۔ کہا مولا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اندھے کو کیوں قتل کیا گیا؟ اندھے کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو رب فرماتا ہے سنو، بات دراصل یہ ہے، اندھا تو یہ آج اندھا ہے، لیکن اندھا ہونے سے پہلے یہ بڑا ظالم تھا، اور اتنا بڑا ظالم تھا جو پہلے اشرفی کی تھیلی کو چھوڑ کر گیا تھا، تو یہ اندھا جو ہے اس کے باپ کو انہوں نے قتل کیا تھا، اس کے باپ کو انہوں نے قتل کیا تھا، اسی لیے آج اس کا بیٹا اس کا قتل کر دیا، اسی لیے بدلہ بالکل حق ادا ہو گیا، اسی لیے تو نے دیکھ لیا یہ میرا انصاف ہے۔ حضرت موسیٰ فوراً سجدے میں جاتے ہیں، مولا جو تیرا انصاف ہے یقیناً تیرا انصاف لاجواب انسان ہے، لاجواب انصاف ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے موسم میں تبدیلیاں ہوتی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی پت جھڑ کا موسم ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی ٹھنڈک ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو موسم جس وقت کے لائق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس موسم کو لا کر بندے کو راحت پہنچاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ جب گرمی کی ضرورت پڑتی ہے تو گرمی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ بندے کو بھی راحت عطا فرماتا ہے، بندوں کے غذاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سر سبز و شاداب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل سچے دل سے یہی دعا ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم،
یہ جس طریقے سے یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کے پیشانی میں سجدے کی تڑپ عطا فرما دے اور پوری زندگی پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک پروردگار عالم تجھ کو تیرے محبوب کا وسیلہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ پوری شان و شوکت کے ساتھ ہم لوگوں کو صحت کے ساتھ ضرور عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔